اور تاریخی لحاظ سے یہ دن بہت اہم ہے۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک المناک شہادت کا یہ دن ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، کچھ کا موقف یہ ہے کہ آپ ایام تشریق کے جو ایام ہیں ان میں سے جو درمیانہ دن ہے اس میں آپ نے وفات پائی ہے 12 ذوالحجہ کو، اور کچھ کا موقف کیونکہ تاریخی لحاظ سے یہ بات ہے تو کچھ کا موقف 18 ذوالحجہ ہے۔ بہرحال ہے ذوالحجہ کا مہینہ اور یہ انہی ایام کا یہ دردناک واقعہ ہے۔ ہسٹری اگر پوری بیان کریں تو وہ تو بہت لمبی ہسٹری بن جاتی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے اعزازات اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ کچھ اعزاز تو ایسے ہیں پوری دنیا میں اللہ نے وہ اعزاز کسی کو نہیں عطا کیے جو صرف حضرت عثمان کو عطا کیے ہیں رضی اللہ عنہ۔ مثال آپ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں ہیں، ایک بیٹی حضرت رقیہ جس کا پہلے نکاح ہوا، جنگ بدر سے جب آپ واپس آئے تو بیٹی وفات پا چکی تھی، جنازہ اور تدفین کرنے کے بعد آپ نے دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا ہے۔ یقین جانے لوگ اس بات پر کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں ہیں رضی اللہ عنہما، کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ بھی میرے پیغمبر کی لخت جگر ہیں۔ جس گھر میں ایک بیٹی ہے اس کی بھی بڑی عظمت ہے، لیکن عثمان وہ ہیں جس کے گھر میں میرے پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ جو ذوالنورین کا لقب ہے نا جو لوگوں نے ان کو دیا کہ پیغمبر کے 2 نور اللہ نے ان کو گھر میں عطا کیے، بہت بڑی عظمتیں۔ جنگ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک اعزازی شان اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا سفیر بنانے کے لیے، پھر حضرت عمر کو، لیکن آخرکار بالاتفاق حضرت عثمان کا نام چنا گیا کہ ان کو سفیر بنا کے بھیجیں۔ حضرت عثمان سفیر بنے، مشہور ہوا کہ ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ یقین جانیے پھر بلا کیا ہوا ہے، میرے پیغمبر نے 1400 صحابہ کو قربان کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ 1400 صحابہ ساتھ ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم نے قتل کرنا ہے، موت پہ بیعت کرنی، لڑیں گے عثمان کی خاطر۔ عثمان کا خون بڑا قیمتی ہے، میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ پہلے رکھا ہے، اور پھر 1400 صحابہ باری باری بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا اعزاز اور بھی حضرت عثمان کے لیے، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو فرمایا حاذی لعثمان، یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے نا میں یہ عثمان کی طرف سے اس کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ بھی اعزاز صرف میرے عثمان کو ملا ہے، کسی کو نہیں ملا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے نا، اعزازات اور بھی بڑے، اگر وہی بیان کریں تو وقت سارا ادھر صرف ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، بہت سی خوشخبریاں اللہ نے آپ کو دلوائی ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور یاد بات سننا، نامینیٹ، پھر توجہ سے سننا، نامینیٹ سب سے زیادہ جو جنت کی بشارتیں ہیں نا وہ حضرت عثمان کو ہی اللہ نے عطا کی ہیں۔ سب سے زیادہ نام لے کر جو جنت کی بشارتیں ہیں نا وہ صرف حضرت عثمان، اور بعد نے لکھا ہے 27 مرتبہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا عثمان جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، یعنی اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ بہرحال وقت گزرا، آپ کی زندگی میں پیش رہے، آپ کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر بنے۔ تیسرے خلیفہ کے لیے ووٹنگ کی گئی پورے مدینے میں، 6 بندوں کی کمیٹی جو بنی تھی نا ان میں سے 2 بندے باقی کینڈیڈیٹ بچے، ایک حضرت علی ایک حضرت عثمان ہے، اور ان 6 بندوں کی کمیٹی نے پورے مدینے میں ایک ایک بندے سے رائے لی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ 24 ہجری شعبان کے مہینے میں حضرت عثمان خلیفہ بن جاتے ہیں مسلمانوں کے۔ فتوحات کا دور
دور شروع تھا، اور پھر میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بڑی پشین گوئیاں بھی کی ہیں، فتوحات ہوتی رہی، حتیٰ کہ چلتے چلتے 35 ہجری یہ آخری سال ہے حضرت عثمان کی خلافت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ ساری پشین گوئیاں سامنے، میرے پیغمبر مکے میں تھے اور آپ کے ساتھ مکے میں غار حرا کے اوپر چند صحابہ تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے، ایک عمر تھے، پھر عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے۔ آپ نے اس جگہ پہ بھی یہ حدیث ایک یہ ہے اور ایک جبل احد کی حدیث ہے، پہاڑ ہلا تو آپ نے پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مارا اور میں رک جا احدے، رک جا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، وَصِدِّيقٌ، ایک تیرے اوپر صدیق موجود ہے، وَشَهِيدٌ، اور چند شہید ہیں، ان میں سے حضرت عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں۔ ایک یہ حدیث ہے، ایک وہ بخاری کی حدیث ہے جو جبل احد کے بارے میں، اس میں صرف 4 صحابہ تھے، میرے نبی کے ساتھ آپ کے 4 یار تھے، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا حضرت صدیق کے بارے میں جملے وہی، اور پھر شہادت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی گزرا، اس نے نا اپنے چہرے پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے، اور جو بندہ جا رہا ہے نا فتنوں کے دور شروع ہوں گے تو یہ بندہ ہدایت پر ہوگا اس دور میں جب فتنے عام ہوں گے۔ ایک بس ابھی پاس بیٹھے تھے، بھاگے بھاگے گئے، انہوں نے چہرے سے چادر ہٹائی، چہرہ گھما کر محبوب کی طرف گیا، محبوب یہ تو عثمان ہے، حاضی ہی، تو میں نے بھی تو اسی کا کہا ہے نا کہ عثمان کے لیے یہ درجہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ہدایت پر حضرت عثمان ہوں گے۔ اب یہ فتنوں کے دور کا آغاز ہوا ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی، وہ خبیث بدبخت جس نے کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں اسلام کے خلاف جو بغاوت پیدا کی تھی وہ بغاوت تیار ہو گئی، اور مصر کے چند لوگ باغی بن کر مدینے میں حضرت عثمان کے پاس پہنچے، اعتراضات کیے، باتیں لمبی نہ ہو جائیں، اعتراضات انہوں نے کیے، حضرت عثمان ان کے اعتراضات کے ان کو جواب دیتے جا رہے ہیں، سارے اعتراضات کے جواب دیے۔ اعتراض بھئی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ نے چراگاہوں پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ اپنے عزیزہ اقارب کو نوازتے، اس طرح کے اعتراضات۔ حضرت عثمان نے جب سب کے جواب دیے، معاہدہ طے پا گیا، آپ ان باغیوں کو لے کر مدینے میں آئے، سب صحابہ کے سامنے آپ نے اعلان فرمایا، معاملہ طے ہو چکے ہیں، آج کے بعد جو زیادہ اعتراض تھا، غنیمت کا مال جو ہے وہ صرف مستحق لوگوں میں اور پیغمبر کے جو کبائر صحابہ بزرگ ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ اچھا، یہ قافلہ جب مصر کے لوگوں کا واپس چلا، ایک آدمی ان کے واپس جاتے رستے میں ان سے آگے گزرا، پھر پیچھے آیا، ان کو گالیاں نکالی، پھر آگے نکل گیا، پھر پیچھے آیا۔ اب دیکھیں نا پلان کیسا ہے سازش کا۔ اب جب وہ بندہ رکا، انہوں نے کہا بھی وجہ کیا ہے، گالیاں کیوں دے رہا ہے اور کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ اس نے کہا تمہاری اخیر ہے، اب تم قتل ہو گے مصر میں پہنچ کر۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے خود خط نکالا اور نکال کے قافلے کو دیتا ہے کہ امیر المومنین نے خط لکھا ہے مصر کے گورنر کو کہ یہ بندے جب واپس پہنچے تو ان کو قتل کر دیا جائے، تو میں تو تمہارے قتل کا پروانہ لے کے جا رہا ہوں، سٹیمپ بھی اوپر لگی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ انہوں نے خط یہ لکھا نہیں، نہ لکھوایا، ایک پلان جو تھا، سازش تھی، انہوں نے یہ خط پکڑا اور سارے کے سارے مدینے واپس آگے سیدھے حضرت علی کے پاس رضی اللہ عنہ، علی آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم نے عثمان کو قتل کرنا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ فرمایا آپ نے ہمیں خط نہیں لکھے تھے حضرت عثمان کے خلاف اور اپنی حمایت کے لیے خط لکھتے رہے ہمیں، اور اب ہمارے ساتھ نہیں چل رہے؟ حضرت علی کہتے ہیں واللہ ما کتبت الیکم کتابا، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے تمہیں ایک خط بھی نہیں لکھا۔ معلوم ہوتا ہے وہی سازشی ٹولہ حضرت علی کی طرف سے خط بھیج رہا ہے حضرت عثمان کے خلاف، اور یہی خط بنا کر حضرت عثمان کی طرف سے بھیجا ہے تاکہ فتنہ بڑھے، اور وہ فتنہ بڑھا۔ اس نے کہا بھی جو بھی ہو جائے خط ہمیں تمہاری طرف سے موصول ہوتے رہے۔ حضرت علی نے قسم اٹھائی میں نے خط نہیں بھیجا تمہیں۔ اس نے کہا تم نے جانا ہے جاؤ، نہیں جانا نہ جاؤ، ہم نے تو عثمان کو اب قتل ہی کرنا ہے۔ پھر حضرت عثمان کے پاس آئے، ہم
تمہیں قتل کریں گے۔ فرمایا مجھے قتل کیوں کرو گے؟ خط نہیں بھیجا؟ فرمایا دو باتیں، یا تو کوئی کمیٹی بنا دو وہ تفتیش کر لے مجھ سے، یا مجھ سے اللہ کے نام کی قسم لے لو میں نے خط نہیں لکھا نہ میں نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا بھی نہیں، اب تو جو بھی کرے بس ہم تمہیں قتل کر کے چھوڑیں گے۔ یہی ذوالحجہ کے ایام سے یہ باغی خبیث بلوائی مدینے میں گھومتے پھر رہے۔ باتیں تو بڑی لمبی ہیں، وقت کم ہوتا ہے اس وقت سے احباب کے پاس ہے، امیر المومنین اجازت دے ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں ابھی کے ابھی۔ میں خبردار، بالکل اجازت نہیں ہے، میں پیغمبر کے شہر میں قتل و غارت نہیں چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ قتل کیا جائے کسی کو میری وجہ سے۔ اور میں وہ چاہتے ہیں آپ خلافت کا جو امتیاز ہے اس کو ختم کر دیں، خلافت چھوڑ دیں۔ اور میں خلافت میں کیسے چھوڑوں؟ ایک دن ماں عائشہ نے مجھے پیغام بھیجا تھا، پھر وہ حدیث سنائی۔ میرے نبی فرماتے میری موت کا وقت قریب ہے، کاش میرے دوست میرے ساتھ ہوتے۔ حضرت ماں جی کہتی ہیں میں نے کہا ابو بکر کو یاد کر رہے آپ خاموش ہو گئے، عمر کو یاد کر رہے آپ خاموش ہو گئے، عثمان کو یاد کر رہے، میں ہاں عثمان کو یاد کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان کو بلوایا، کان میں کوئی بات کہی، جب بات کہی نا تو حضرت عثمان غمگین ہو گئے، چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں آج تمہیں بتلاتا ہوں وہ بات کیا تھی۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت دے گا، لوگ تجھ سے چھیننا چاہیں گے، قتل کرنا چاہیں گے، قتل ہو جانا صبر کر لینا لیکن خلافت نہ چھوڑنا۔ میں پیغمبر کی بات پہ پورا رہوں گا، خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے کہا تھا خلافت نہیں چھوڑنی، لیکن یہ بعد آنے والے کہاں ہیں؟ آخری خطاب حضرت عثمان اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر نکلے، چار باتیں کہیں۔ پہلی بات کہی انشدکم، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے یہ بات کہتا ہوں، مجھے بات تو بتلاؤ۔ مدینے میں مسلمان آئے، پینے کے لیے پانی میٹھا کوئی نہیں تھا، کڑوا نمکین پانی تھا، ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا۔ میرے نبی نے کہا جو بندہ یہ کنواں خرید کے دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ فَاسْتَرَيْتُ مِنْ صُلْبِ مَحَلِي، اور مجھے قتل کرنے والوں میں نے اپنے ذاتی محل سے یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام وقف نہیں کیا، سب کہتے ہیں آپ نے کیا۔ پیغمبر نے کہا عثمان تو جنتی ہے، اور میں آج اس کنویں کا پانی 40 دن بیت گئے، مجھے پانی نہیں پینے دے رہے اس کنویں کا۔ اچھا تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے دوسری بات بتاؤ۔ جب مسجد مسلمانوں کی مسجد نبوی تنگ ہو گئی، یعنی بندے زیادہ مسجد تنگ ہو گئی، میرے نبی نے کہا جو مسجد وسیع کرے گا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں نے اپنے ذاتی محل سے مسلمانوں کے لیے مسجد کی جگہ وقف کی، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہتے ہیں واقعی ہوا۔ پیغمبر نے جنت کی بشارت دی کہ نہیں؟ کہتے ہیں واقعی دی۔ آج مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں دیتے؟ اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، جنگ تبوک کے لیے جانا تھا، پیغمبر نے کہا تھا لاؤ کوئی محل لاؤ، میں محل لایا۔ بعد نے لکھا 900 اونٹ میرے عثمان نے لدے ہوئے سامان کے دیے۔ عثمان نقدی چاہیے، سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں میرے عثمان پیغمبر کے پاس لائے۔ ایسے جولی میرے پیغمبر کی ہے، آپ منبر پہ بیٹھے ہوئے ساری اشرفیاں اپنے جولی میں ڈالی، اور لاؤ کوئی عثمان جیسا سخی تو ہو۔ کہتے میں نے جولی پوری سونے سے بھر دی، یقین جانیے یہ عثمان ہے۔ میرے پیغمبر آج اتنا خوش ہیں، دائیں ہاتھ سے اشرفیاں پکڑ کے آپ بائیں پہ ڈال رہے، اور بائیں سے پکڑ کے دائیں پہ ڈال رہے، مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ اور ساتھ میرے نبی کہہ رہے ما ذرہ ما عمیلہ بعد الیوم عثمان، عثمان آج کے بعد نیکیاں نہ بھی کرے نا اللہ نے تجھے جنت ویسے ہی عطا کر دی۔ عثمان تو جنتی ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ نہیں کہا؟ اور میں کہا تھا، مجمع پہ بڑا اثر ہوا، اس نے کہا عثمان تو سچا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ایک بدبخت ان میں سے اٹھا، اس کی باتوں میں نہ آنا، ہم نے تو اس کو قتل کرنا ہے۔ بتا میرے عثمان کے گھر پہ پہرے دار کون ہے؟ ایک پہرے دار حضرت حسن ہے اور ایک پہرے دار حضرت حسین ہے۔ حضرت علی نے ڈیوٹی لگائی
آئی ہے اپنے خالو کے گھر کی تم نے چوکی داری کرنی ہے. حسن و حسین دروازے پہ کھڑے لیکن بلوائی دروازہ پلانگ کر دیوار پلانگ کر گھر میں آئے. آج ہی کا دن ہے نا. آپ کی زوجہ حضرت نہلہ کہتی مجھے کہا حضرت عثمان نے فرمایا زوجہ مجھے رات نہ خواب آیا ہے, خواب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, میں نے حضرت ابو بکر اور عمر کی بھی زیارت کی ہے. مجھے نبی کہہ رہے تھے عثمان روزہ رکھا ہے نا تو نے, تو افطار تو نے ہمارے پاس ہی آ کے حج کرنا ہے. آج افطاری تیری نا ہمارے پاس ہے. کہتے میں سمجھ کے آج آخری دن ہے. کہتے ہیں قرآن کھولا سین میں بیٹھ گئے اور قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. محمد بن ابی بکر جو معروف ہے یہ منسوب ہے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف, لیکن آپ کہہ لیں اس کے سلسلے کا الگ ہے, کسی اور موقع پہ اس کا تذکرہ کریں گے. تربیت ان کی میرے صدیق کے گھر میں نہیں ہوئی, تربیت کسی اور گھر میں ہوئی ہے, صرف نسبت حضرت صدیق کی طرف ہے. آپ نے کہا بھتیجے تیرا حق نہیں بنتا, وہ واپس پلٹ گیا. ایک اور خبیث آیا تلوار کا وار کیا, بیوی کا ہاتھ آگے آیا انگلیاں کٹ گئی ساری. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ خبیث وار کرتا ہے اور صحابہ یقین جانے خون کا پہلا قطرہ حضرت عثمان کے جو بدن اطہر سے نکلا ہے وہ قرآن کی ان آیات میں پڑھا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان قریب اللہ ان کو پکڑے گا. اور یہی مصحف آج بھی اللہ آپ کو مدینے لے جائے. یہی جانے مدینے کے میوزیم میں نا آج بھی یہ اوراق پڑے ہیں اور خون کے نشان جس پہ پڑے ہیں میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے. اور یقین جانے یہ تو امتیاز ہی الگ ہے. دنیا میں کوئی کسی کے میدان میں کوئی جگہ کسی کی شہادت کی گواہی دے گی, حضرت عثمان کی شہادت میں اللہ کا قرآن گواہی پیش کرے گا. یہ اعزاز ہے حضرت عثمان کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ ان کی قبر پہ ان گنت رحمتوں کا نزول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.